بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی، آپ کا دوست محمد اتفاق۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے اچھے ہوں گے، تندرست ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش اور خوشحال رکھے، شاد و آباد رکھے۔ آپ کی تلاوت، نماز، دعائیں رب کے دربار میں قبول ہو، آمین۔ اب شاید آپ پوچھیں گے کہ میں کیسا ہوں، تو الحمدللہ۔ چونکہ ہمارا گروپ اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کا ہے، تو پچھلے دنوں سویڈن میں ظالموں نے قرآن پاک کو جلایا، جو کہ بہت بری بات ہے۔ تو یہ قرآن پاک وہ اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب ہے جو تمام انسانیوں کے لیے سویڈن کی حکومت نے بروز عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ جلایا تھا۔ ایک فرد کا نہیں، حکومتی سطح کا یہ تھا، جس کا سب مسلمانوں کو بہت افسوس ہے۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ یہ اب سے نہیں، یہ تو بڑی دیر سے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، کبھی قرآن پاک کو جلاتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ناکام ہوں گے، کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو ذرا یہ بتلائیں، چاہے اللہ مجھے اور میری ساتھیوں پر موت واقع کر دے یا ہم پر رحم فرما دے، دونوں صورتوں میں کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ یقین رکھو کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پا سکتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کے پاس تمہیں اکٹھا کرنے کے لیے لے جایا جائے گا۔ القرآن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ کافر کہتے ہیں یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور میں تو بس صاف صاف طریقے پر خبردار کرنے والا ہوں۔ القرآن۔ پھر جب وہ اس قیامت کے عذاب کو پاس آتا دیکھ لیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جو تم مانگا کرتے تھے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ یا ظالم حاکم کے پاس انصاف کی بات کہنی ہے۔ ایک دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی کو نماز میں مشغول اپنے بھائی کے آگے سے گزرنے کا گناہ معلوم ہو تو اس کے لیے 100 برس کھڑے رہنا ایک قدم اٹھانے سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندو، میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر حرام کر دیا ہے، اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 چیزیں ہیں جنہیں انسان ناپسند کرتا ہے۔ انسان موت کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ موت مومنوں کے لیے فتنے سے بہتر ہے، اور وہ مال کی کمی کو ناپسند کرتا ہے، جبکہ مال کی کمی کا حساب کم ہے۔ یہ بھی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے اللہ کے ہاں زیادہ معزز شخص وہ ہے جو ان میں سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے۔ سب دوست میرا یہ چینل سبسکرائب کر دیں، میٹ اسلام چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔